بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اس دن تو سب کلاس والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب پروفیسر قادر نے کلاس میں اعلان کر دیا کہ اگلے ہفتے ہم سب ٹور پر جائیں گے، اور یہ ٹور پرنسپل صاحب نے اپنی طرف سے رکھی ہے کہ سارے کا سارا خرچہ پرنسپل صاحب خود ہی کریں گے۔ ہاں، کتنا ہی کیوں نہ آ جائے، نیلم اور گوہر تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے اور افضال نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ گوہر نے پوچھا، یار کیا بات ہے؟ کیا تمہیں اس ٹور پر کوئی اعتراض ہے یا تم جانا نہیں چاہتے ہو؟ افضال نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر میں سائمہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گوہر بولا، یار اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ سب اسی دوران بس میں ٹی وی اسکرین پر فلم چلنے لگی تو اس میں مشغول ہو گئے۔ افضال آج بہت ہی خوش تھا کیونکہ سائمہ اسے بار بار دیکھ رہی تھی، اور جب وہ اس کی طرف دیکھتا تو وہ شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ افضال ساری بات سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور سائمہ کی طرف بھی محبت کی آگ لگ گئی ہے اور سائمہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ بات اس نے گوہر کو بھی کہی، جسے سن کر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا۔ کالے پہاڑوں پر اس وقت گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور رات کے اندھیرے میں یہ پہاڑ بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ اس پہاڑوں کے کگار میں رکشا دیوی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی جو چلا کر رہی تھی، اور اس کے سامنے طلسمی آئینہ موجود تھا جو دیوار جتنا بڑا تھا۔ وہ اس میں آنے والے واقعات آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ رکشا چڑیل بہت ہی ظالم تھی اور وہ اب تک بے شمار انسانوں کو موت کی بھینٹ چڑھا چکی تھی، یہاں تک کہ اس نے جانوروں کو بھی نہیں بخشا تھا اور کالے پہاڑوں کے سارے جانور ختم کر ڈالے تھے، اور جو جانور بچ گئے تھے وہ پہاڑوں سے بھاگ گئے تھے۔ رکشا چڑیل آدھی رات کے وقت خوفناک غار میں بیٹھی ہوئی چلا کر رہی تھی اور کالا بت اندھیرے میں بمشکل نظر آ رہا تھا، مگر رکشا چڑیل کی ظالم آنکھیں تو 1000 وولٹ کے 2 بلب تھے جسے اندھیرے میں بھی بآسانی نظر آتا تھا۔ ابھی وہ آدھا چلا ہی کر پائی تھی کہ طلسمی آئینے سے شعاعیں نکلنے لگی اور سیدھی رکشا چڑیل کی آنکھوں پر پڑی۔ آئینوں کو دیکھ کر وہ چونک سی گئی کیونکہ آئینے میں ایک بس کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا جس میں 30 کے قریب لوگ بیٹھے تھے اور سب ایک دوسرے سے زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر نہایت حیران ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آئینے پر پھونک ماری اور آئینہ بالکل بے جان ہو گیا۔ اس نے اپنا چلا چھوڑا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ منتر پڑھ کر اس نے غار کی چھت کی طرف پھونک ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے چھت کے ساتھ الٹی لٹکی چمگادڑ سیدھی زمین پر آ گری اور اس کے ارد گرد کالا دھواں چھانے لگا، اور اگلے ہی لمحے چمگادڑ کی جگہ ایک بھیانک شکل کا بھوت کھڑا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے رکشا دیوی؟ بھوت کے منہ سے آواز خارج ہوئی تو ایسے لگا جیسے غار درمیان سے پھٹ گیا ہو۔ کالے بھوت، جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرف آ رہے ہیں۔ رکشا نے حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے کالا بھوت چمگادڑ میں تبدیل ہو کر غار کے منہ سے باہر نکل گیا۔ بس فراٹے بھرتی ہوئی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور وہ سب بس میں بیٹھے ہوئے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ عصر کے وقت انہیں دور سے کالے پہاڑوں کے آثار دکھائی دیے تھے۔ وہ سبھی بے اختیار خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ پہاڑ بہت ہی دلکش نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت بے صبری سے بس کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ وہ جلد از جلد کالے پہاڑوں پر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور بس کالے پہاڑوں کے ساتھ ہی رک گئی۔ وہ سبھی بڑی بےتابی سے نیچے اترے اور آگے بڑھنے لگے۔ شام تک وہ پہاڑوں پر ویسے ہی گھومتے رہے۔ سردی اپنے جوبن پر تھی اور تاریکی آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ تاریکی میں کالے پہاڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے بڑے بڑے دیو ہیکل جن کھڑے ہوں۔
دن کو جو پہاڑ انہیں بہت ہی دلکش نظر آ رہے تھے، رات کو وہی پہاڑ اتنے بھیانک لگ رہے تھے۔ رات کو انہیں پہاڑوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پروفیسر صاحب نے حکم دیا کہ خیمے لگا دیے جائیں، موسم بہت ہی سرد ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی خیمے تھما دیے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے خیموں میں گھس گئے۔ تھکن کی وجہ سے وہ سب بہت جلد سو گئے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ افضال کی آنکھیں ایک آہٹ سے کھل گئی۔ اس کے ساتھ خیمے میں گوہر، نیلم اور سائمہ بھی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی جانور ہو۔ اس نے بے اختیار سامنے دیکھا تو خیمے کی دیوار پر ایک کالا سا سایہ دکھائی دیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے اپنی ساری ہمت کو جمع کر کے پوچھا، کون؟ سائے نے مڑ کر دیکھا تو افضال بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ سائے کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے اور اگلے ہی لمحے سایہ غائب ہو گیا۔ راکشا چڑیل اپنے غار میں کالے بھوت کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک وہ چمگادڑ کے روپ میں اندر داخل ہوا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے کالے بھوت کی شکل اختیار کر لی۔ راکشا دیوی، میں نے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ وہ کالے پہاڑوں کے ساتھ خیمے لگا کر یہاں چند دن گزاریں گے۔ راکشا نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ اس نے یہ ہمت کی کہ میرے علاقے میں قدم رکھیں، میں ان کا خون پی جاؤں گی۔ وہ غصے سے دھاری تو ایسے لگا جیسے پہاڑوں میں آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی، میں ان کمینوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انہیں پتہ نہیں کہ میرے علاقے میں قدم رکھنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میں ان کی تکہ بوٹی کر ڈالوں گی۔ راکشا کی اجازت کے بغیر کالے پہاڑوں میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ راکشا چڑیل کے غصے کو دیکھ کر کالا بھوت بھی سہم گیا۔ راکشا نے منتر پڑھ کر بھوت پر پھونکا تو وہ چمگادڑ بن کر چھت سے دوبارہ لٹک گیا۔ راکشا نے اسی لمحے ایک اور منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار سے سرخ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں سے 4 سرخ رنگ کے ڈھانچے بن گئے۔ کیا حکم ہے راکشا دیوی؟ سب نے ایک ساتھ مل کر کہا۔ راکشا دیوی نے حکم دیا کہ جاؤ، ان لوگوں کو خوفزدہ کرو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ راکشا چڑیل کی سلطنت ہے، یہاں پر وہ آدم ذات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ راکشا کا حکم سن کر ڈانچے غائب ہو گئی۔ افضال کو ساری رات ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی اور وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب کو رات والا واقعہ سنایا کہ مجھے یہ پہاڑ آسیب زدہ لگتے ہیں۔ گوہر نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا کہ اس دور میں آسیب کا وجود نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ان میں آسیب کا کیا کام۔ وہ شام تک پہاڑوں کی دلکشی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس وقت افضال بھی رات والا واقعہ مکمل طور پہ بھلا چکا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شام کو جب وہ خیموں کی طرف لوٹتے تھے تو ان کے سامنے سرخ رنگ کا دھواں پھیلنے لگا۔ وہ سبھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اچانک ان کے سامنے 4 سرخ رنگ کے ڈھانچے نمودار ہوئے۔ لڑکیاں تو ڈھانچوں کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ ڈھانچے ایک ساتھ گرجے۔ یہ راکشا چڑیل کی سلطنت ہے، یہاں پر جو بھی زندہ آیا وہ واپس زندہ نہیں گیا۔ تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ گوہر بولا، جاؤ، جو کر سکتے ہو کرو، ہم یہاں سے 1 ہفتہ گزار کر ہی جائیں گے اور تمہاری راکشا چڑیل کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور ڈانچے اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ سب نے اسے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا اس کی اتنی ہمت کہ میرے ہی سلطنت میں کھڑا ہو کے مجھے للکارے؟ میں دیکھ لوں گی سب کو۔ شاید یہ لوگ ابھی میری طاقت سے واقف نہیں ہیں کہ راکشا چڑیل کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے ڈھانچوں پر پھونک ماری تو وہ سرخ دھوئیں میں تبدیل ہو کر دیوار میں غائب ہو گئے۔ راکشا بہت غصے میں تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر ان آدم زادوں کے خلاف قدم اٹھانا چاہتی تھی جس نے اس کو للکارا تھا۔ وہ رات کو ان میں اپنی پسند کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے منتر پڑھ کر طلسمی آئینے پر پھونکا تو اس میں ہیمو کا منظر نظر آنے لگا۔ وہ سب بڑے آرام سے سو رہے تھے، ایسے جیسے انہیں کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو۔ راکشا چڑیل نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور وہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔
وہ سب بڑے آرام سے سو رہے تھے، ان سب کی خراٹے ہیمو میں گونج رہے تھے۔ اچانک سے راکشا چڑیل ہیمو کے پاس نمودار ہوئی۔ وہ ایک خیمے میں گھسی، اندر پروفیسر قادر اور 3 لڑکیاں سو رہی تھی۔ اس نے 2 لڑکیوں کو اٹھایا اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ جسم میں کسی چیز کی چبھن محسوس کر کے دونوں لڑکیاں جاگی، اور جب ان کی نظر راکشا چڑیل کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے ایک بھیانک قسم کی چیخ ماری، مگر اگلے ہی لمحے راکشا چڑیل بجلی کی سی تیزی سے لڑکیوں سمیت اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر باقی لوگ جاگ گئے۔ چیخ کی آواز باہر سے آئی تھی۔ پروفیسر صاحب ہامتے کامتے باہر نکلے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ افضال نے پوچھا۔ وہ سویرا اور کمل دونوں اپنی جگہ سے غائب ہیں، پروفیسر نے ہامتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ چیخی اور انہیں تلاش کرنے لگے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب راکشا چڑیل کا کام ہے۔ گوہر بولا۔ ہاں، ہم نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ یہاں سے چلے، مگر تم نے ہماری ایک بھی نہ مانی۔ اب بھگتو، میں راکشا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ چلو یہاں سے چلیں، ورنہ ہمارا بھی انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ذیشان جو کہ بہت ہی ڈرپوک تھا بولا۔ خاموش ہو جاؤ، چلو کہ بچے۔ گوہر چیخ پڑا۔ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو راکشا چڑیل کو مار کر ہی جائیں گے، ورنہ سب یہی مریں گے۔ راکشا چڑیل دونوں لڑکیوں کو غار میں لے کر آئی اور دونوں ابھی تک بے ہوش تھی۔ راکشا نے اپنے لمبے لمبے دانت کنول کی گردن پر رکھے اور اگلے ہی لمحے وہ کنول کا سارا خون پی چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے کنول کی لاش کو ادھیر کر رکھ دیا اور سارا گوشت کھا لیا۔ پھر اس نے سویرا کا بھی یہی حال کیا اور پھر بت کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ پوجا سے فارغ ہوئی تو کہے لگا رہی تھی کہ اب بھگتو راکشا کے ظلم کو، وہ بولی، اور پھر اگلی رات کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی رات وہ پھر ہیمو کے پاس نمودار ہوئی۔ اس بار اس کا رخ افضال کے ہیمے کی طرف تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر ماریا پر پھونک ماری اور اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے پروفیسر قادر کا بھی یہی حال کیا تھا اور دونوں کو اٹھا کر غار میں لے گئی۔ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو کنول اور سویرا کے ساتھ کیا تھا۔ صبح جب وہ لوگ اٹھے تو ماریا اور پروفیسر کو نہ پا کر سب کے دل دھڑکنا بھول گئے۔ سائمہ اور نیلم کا تو رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ اس کی دوست بھی راکشا چڑیل کا نشانہ بنی۔ وہ سب بہت ہی غمگین اور ڈرے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا پروفیسر بھی اب ان کے پاس موجود نہیں تھا اور راکشا اسے بھی لے گئی تھی۔ گوہر تو مارے غم کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ 3 دوستوں اور پروفیسر کی موجودگی میں بے ہوشی میں اسے ایک بزرگ کا چہرہ دکھائی دیا، جس کے چہرے سے نور ہی نور برس رہا تھا۔ وہ بولے، بیٹا صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس چڑیل کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ایک رات کا چلا کرنا ہوگا، جو کہ انتہائی خطرناک ہوگا، لیکن تم نے ڈرنا نہیں، تم ثابت قدم رہو گے۔ یہ وٹ میں تمہیں بتاتا ہوں، آج ہی رات چلا کرو اور یہ وٹ پڑھ کر اپنے سبھی ساتھیوں پر پھونکو، راکشا چڑیل انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ گوہر کو ہوش آیا اور وہ خواب اس کے سامنے بیان کیا۔ راکشا چڑیل ماریا اور پروفیسر کا خون پی چکی تھی اور گوشت بھی ہڈیوں سے کھا گئی تھی۔ 4 ڈھانچے جو کہ کنول، سویرا، ماریا اور پروفیسر قادر کے تھے غار میں پڑے تھے، اور غار میں جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا اور عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ راکشا بہت خوش تھی کیونکہ اس نے اپنے 4 دشمنوں کو اذیت کی موت مار دیا تھا۔ گوہر رات کا انتظار کرنے لگا اور یہ چلا اسے رات کے 12 بجے کے ٹائم شروع کرنا تھا۔ رات ہوتے ہی اس نے حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے چلے کا وٹ پڑھ کر سب پر پھونک دیا تھا اور انہیں خیمے میں جمع کیا تھا اور خود حصار میں بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے تو سکون سے گزر گئے، مگر پھر اچانک خون کی بارش ہونے لگی، مگر یہ بارش حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ پھر اچانک زمین پھٹی اور بہت سے ڈھانچے نکل کر بارش میں ناچنے لگے۔ ڈھانچے عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے اور اس سے ماحول بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ خون سے سب ڈھانچے سرخ ہو گئے جو بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ گوہر نے آنکھیں بند کر لی اور تیز تیز وٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اذان میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ مسلسل وٹ پڑھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے ایک کالا بھوت اس کے سامنے نمودار ہوا اور بولا، اے لڑکے، یہ چلا بند کر دے، ورنہ بہت برا ہوگا، تیرا ایک ساتھی بھی نہیں بچے گا۔ بھوت کی شکل دیکھ کر گوہر خوف سے کانپنے لگا۔ بھوت نے اسے بڑا ہی ڈرایا دھمکایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اچانک اس کو نیلم چلتی ہوئی نظر آئی۔ آتے ہی وہ بولی، چھوڑو گوہر، یہ سب اٹھو اور چلو، راکشا چڑیل کو بزرگ بابا نے
مار دیا ہے. دیکھو بزرگ بابا بھی میرے پیچھے کھڑے ہیں. بزرگ بابا نے کہا ہاں بیٹا اٹھو، میں نے اس چڑیل کو مار دیا ہے. اس راکشا کی بچی کو اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی. اس دفعہ واری کار تھا، اس لیے گوہر اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر نیلم اور بابا کے پاؤں پر پڑی جو کہ الٹے تھے. اسے یہ بھی راکشا چڑیل کی سازش لگی اور وہ دوبارہ بیٹھ گیا. نیلم اور بزرگ بابا نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا. آخر وہ دونوں کالے رنگ کے بلاؤں میں تبدیل ہو گئے اور اس کی طرف آنے لگے. حصار کے قریب وہ آ کر جل گئے اور غائب ہو گئے اور خوفناک سی آوازیں دونوں کے منہ سے نکلی. فجر کی اذان میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک راکشا چڑیل حاضر ہوئی. پہلے اس نے گوہر کو ڈرایا مگر جب وہ نہ ڈرا تو اس نے اس کی طرف پھونکے ماری. بہت سے بچو اس کے منہ سے نکل گئے اور گوہر کی طرف جانے لگے، لیکن جو ہی حصار سے ٹکرائے تو سب جل گئے. راکشا کو کوئی اور وار اس پر اثر نہیں کر رہا تھا اور وہ بے بس تھی. جیسے ہی فجر کی اذان بلند ہوئی، گوہر راکشا چڑیل پر پھونک ماری. وہ جلنے لگی اور خوفناک آوازیں نکالنے لگی. گوہر نے اپنے ساتھیوں کا انتقام لے لیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، مار دیا مجھے. گوہر نے اسے کہا کہ میرا نام گوہر ہے. پھر وہ سرخ اور نیلے رنگ کے دھوئے میں تبدیل ہو کر راکشا چڑیل غائب ہو گئی. گوہر سجدے میں گر گیا کیونکہ اس نے راکشا جیسی ظالم چڑیل کو جہنم واصل کر دیا تھا. پھر وہ ہیمے میں آیا اور سب کو خوشخبری سنائی. سب بہت خوش ہو گئے مگر اپنے دوستوں اور اپنے پروفیسر کی کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتے تھے اور سب واپس آنے کی تیاری کرنے لگے. صبح انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ کالے پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور وہ اب رنگ برنگ دکھائی دے رہے تھے، سرسبز اور شاداب لگ رہے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب راکشا چڑیل کا طلسم تھا جو اس نے پہاڑوں پر کیا تھا. اب یہ طلسم ختم ہو گیا ہے. پھر وہ بس میں سوار ہو کر واپس آ رہے تھے مگر سب اداس اور غمگین تھے.